بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت جو ہے وہ صورتحال کافی سنجیدہ اور رنجیدہ ہے اس خطے کے اندر، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ نریندر مودی صاحب ہیں، جن کا خیال ہے کہ ان کی بہت بھیجتی ہوئی ہے۔ چلو شکر ہے انی گل تے مان گئے نے مئی کی جنگ کے اندر، اور اب اس کا بدلہ لینا ہے۔ ان کی 56 انچ کی چھاتی کے اندر جو ہے وہ انتقام کا لاوا ہے جو دہک رہا ہے، اور وہ تندور ہے ان کا سینہ بنا ہوا اس وقت، تو اس لیے انہوں نے پاکستان کی فوج کو جو ہے وہ ضرور کرنا ہے۔ اچھا، دو نوٹیم لیے گئے ہیں، ایک 15 سے 17 کا بھارت نے بنگال والی سائیڈ پہ لیا ہے، اور پاکستان نے بحیرہ عرب کے اندر اپنا سپر سونک میزائل ٹیسٹ کرنے کے لیے نیول نوٹم لیا ہے۔ یہ آپ کہہ لیں گوادر اور پسنی کے درمیان کا علاقہ جو ہے، وہاں سے کمرشل فلائٹس کو کہا گیا ہے کہ ادھر ذرا سائڈ دے ہو کے لنگنا ہے، ادھر ہو کے لنگنا ہے، ایسے علاقے چوں نہیں لنگنا، ہم نے میزائل چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو نوٹم جو ہے، لیکن یہ پاکستان کا جو نوٹم ہے وہ تو 9 اور 10 کا ہے شاید، میرا مطلب ہے 2 دنوں کا پاکستان نے لیا ہے، انہوں نے 15 سے 17 تک کا لیا ہے۔ تو یوں ہماری وہ والی خدشہ جو ہمارا انالیسس تھا کہ 10 تک بھارت کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ نوٹم کے کور کے اندر ہی آگے آیا کرتا ہے، اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ نظر ثانی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال، یہ ابھی بھارت اس کو لمبا چلائے گا۔ اچھا، اس کے اوپر بہت سارے تجزیے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ متوقع جنگ کو پرولونگ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ پاکستان کا خرچہ بڑھے اور پاکستان کے اوپر معاشی دباؤ پڑے، وہی بات جو ہم آپ سے کہہ چکے، اور پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بلوم برگ کو انٹرویو دیا ہے جنرل احمد شریف صاحب نے، اور اس انٹرویو کے ٹکٹس جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور اس بلوم برگ کے انٹرویو کے اندر انہوں نے پاکستان فوج کا جو نقطہ نظر ہے اس کو واضح کیا ہے۔ جناب احمد شریف صاحب نے بلوم برگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری فوجی ترقیاتی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگر پلیٹ فارم اور مقامی پاکستانی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا رہی ہے۔ ہم ہر قسم کی ٹیکنالوجی، چاہے وہ خود ساختہ ہو یا مشرقی اور مغربی ہو، کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں ہے کہ بھارت کے پاس اتنے میزائل ہیں تو ہم نے بھی اتنے میزائل رکھنے ہیں، اس کے پاس اتنے طیارے ہیں تو ہم نے بھی اتنے طیارے رکھنے ہیں۔ میں اپنی وضاحت کر دوں، ہمارا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھارت نے غبارہ خریدا ہے نا تو سوئی خرید کے لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ زیادہ پھلا لے غبارہ تو اس کو سوئی چبو دے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ ہمارا جو ہے یہ والا میکانزم رہا ہے کہ ہم نے، بھارت نے اگر غبارہ خریدا ہے تو ہم نے غبارہ نہیں خریدنا، اس پہ پیسے نہیں لگانے، نہ اس میں ہوا بھرنی ہے، اس کو ہوا بھرنے دے، جب ہوا بھر جائے گی تو سوئی اپنی چھوٹی سی نکال کے لگا دیں گے، کم خرچ بالا نشین ہے۔ وہ غبارہ خرید کے تو محلے کے اندر شو نہ مار سکے گا، اب میرے کو اڈا وڈا غبارہ ہے گا، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان نے کبھی بھی اعداد و شمار اور حقائق نہیں چھپائے۔ مارکہ حق میں ہندوستان پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرا سکا۔ ایک ہفتہ قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 بھارتی طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کی تھی۔ اب بلوم برگ نے جو اس سے پہلے انٹرویو سے پہلے تبصرہ لکھا جاتا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کے چینی ساختہ J-10C نے رافیل سمیت متعدد بھارتی فضائیہ کے طیارے مار گرائے تھے۔ مارکہ حق میں پاکستانی ہتھیاروں بشمول پاکستانی افواج میں شامل چینی پلیٹ فارمز کی مؤثر کارکردگی کی تصدیق کی۔ اگست میں پاکستان نے Z-10ME حملہ آور ہیلی کاپٹروں کو بھی اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا۔ پاکستان چینی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ امریکی ساختہ F-16 طیاروں کا بھی استعمال کرتا ہے۔ لو جی، یہ تھے جی وہ جو احمد شریف صاحب ہیں، ان کا انٹرویو جو ہے وہ انہوں نے بلوم برگ جیسے، اگرچہ وہ مالیات کا ادارہ ہے لیکن اس کو دیا ہے، اور یقینی طور پہ بلوم برگ کا جو رپورٹر ہوگا یا ہوگی وہ اس امر کی تلاش میں ہوگی یا اس پہلو کی تلاش میں ہوگی کہ یہ آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ جن فیکٹریوں میں بنی ہے
ان فیکٹریوں کی ارننگ اور اس کا سٹاک مارکیٹ کی، امریکن سٹاک مارکیٹ کی مجموعی صورتحال پر اثر. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو یہ پہلو بلومبرگ کی رپورٹنگ کا یہ ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جس دن J-10C نے، اور J-10C وہ طیارہ ہے جو کہ چین کی فوج جو ہے وہ ہنڈا بیٹھی، مطلب وہ اب اس کو ریٹائر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو ریٹائر کرتے ہوئے سستا مال تھا تو ہم جا کے سستے میں اٹھا کے لے آئے. ہماری خالہ مرحومہ سیالکوٹ میں جو رہتی تھی وہ اکثر اس طرح کی نا، منڈیا میں بڑی رعایت لے کے آئی، رعایت پہ جا کے خرید لیا انہوں نے، ہیں جی آہو. تو رعایت میں جا کے جی ہمارے ظہیر الدین بابر سدھو صاحب جو ہیں وہ J-10C اٹھا کے لے آئے. کوئی پتہ نہیں سکریپ دے مول میں لے آوے، یہ اس بات میں کوئی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس J-10C کو چلاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، وہ چلاکی ہوشیاری نہیں جو چلاکی ہوشیاری لطیف نے نوٹ کی تھی، وہ والی نہیں، اصل والی چلاکی ہوشیاری جو ہے آہو لطیف پاک پتہ نہ لینے. تو اصل چلاکی ہوشیاری کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہی اصل میں کامیابی کی دلیل اور ضمانت ہے. تو اب اگر آپ کو یاد ہو تو J-10C بنانے والی فیکٹری کا شیئر جو تھا وہ اٹھ کے آسمان کو وجہ تھا جب ہم نے 10 مئی 6 اور 7 مئی کی رات کے بعد دنیا میں ڈکلیئر ہو گیا تھا. ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے جا کے کہیں 11 کو پریس کانفرنس کیا نا، اس سے پہلے ہی دنیا دیکھ رہی تھی نا. رافیل بنانے والی ڈاسو ایویشن جو ہے اس کا شیئر گھوم کر کے زمین کی طرف ہو گیا اور J-10C والی کمپنی کا شیئر شوں کر کے اوپر کو چلا. تو یہ ہوتا ہے. اس لیے وہ ادارے جو مالیات کی رپورٹنگ کرتے ہیں اور وہ ادارے، اور بلومبرگ ہے اس کے اندر، CNBC ہے ان کے اندر، یہ ادارے جو ہوتے ہیں یہ پھر جاتے ہیں متعلقہ لوگوں سے پوچھنے کہ اس کا امپیکٹ اس کمپنی پہ کیا ہوگا اور اس کمپنی کے شیئر ہولڈر کا کیا مستقبل ہوگا اور وہ کمپنی جو ہے وہ مستقبل میں کیا کرنے جا رہی ہے، کس طرح پرفارم کرے گی ان سٹاک مارکیٹ. تو بلومبرگ کا یہ انٹرویو جناب احمد شریف صاحب جو ہیں ان سے اس لیے تھا کہ وہ اپنے ویورز کو، اپنے سامعین کو آگاز کر سکیں کہ آئندہ میں آپ نے جو سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ان کمپنیوں کے شیئر سے اوائڈ کرے جو رافیل کے پرزے یا انجن بناتی ہیں. ٹھیک ہے آہو، یہ انہوں نے ثابت کیا ہے اس آرٹیکل کے اندر. ہم نے تو آپ کو ٹکر پڑھ کے سنائے ہیں، لیکن پورے آرٹیکل کا جائزہ لیا جائے تو مقصد اس کے پس منظر میں یہ نظر آتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے اس وقت نا مجھے یاد ہے کہ ہم ایک زیر تعمیر بلڈنگ جو تھی اس کا وہ بیسمنٹ کھودا جا چکا تھا، اس کے بالکل ساتھ والی بلڈنگ میں ہمارا دفتر تھا. تو ہم دفتر میں کام کرتے کرتے جب اکتا جاتے اور جناب انگڑائی لینے کے لیے اور 2-4 قدم ادھر ادھر چلنے کے لیے اٹھتے تو ساتھ میں کھڑکی تھی اور قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا، تو ایسے کر کے نظر پڑتی تو ہمیں نظر آتا کہ اس کا کوئی وہ جو ایکسٹرا ویٹر ہے وہ ادھر سے ادھر کو موو کر رہا ہے، ایک کرین جو ہے وہ ادھر جا رہی ہے، وہ جناب اٹھا کے ایک پائپ جو ہے بڑا سارا پائپ جو ہے بڑا سارا پائپ وہ اٹھا کے ادھر لے جا رہا ہے. مطلب اس طرح کی حرکتیں ہو رہی تو ہوتی تھی. تو اس وقت ہم بھی جو انڈیا کے اندر ایسے کر کے جھانک رہے ہیں ایسے کر کے جھانک رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی حرکت نظر آتی ہے. ادھر سے 35 جہاز اڈے نے، ادھر چلے گئے نے. اپنا پیر اور منگل کی درمیانی رات تھی، اس رات بھی کوئی 2-3 ٹکڑیاں ان کی جہازوں کی، 2-3 فارمیشنز ان کو کہہ لیں، وہ اڑی ہیں اور دوسری جگہ پہ گئی ہیں اور وہاں پہ جا کے مطلب وہ بیسیکلی چکاوا دینا ہوتا ہے نا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں کہنا جھپکی دینا، لیکن پنجابی میں کہتے ہیں چکاوا دینا. وہ چکاوا دے رہے ہیں. اسی طرح زمین کے اوپر بھی کچھ موومنٹ انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، ادھر باولپور والے سیکٹر میں بھی کی ہے. LOC کے اندر تو پہلے ہی وہ بہت زیادہ بلڈ اپ کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کسی ایسی جگہ کے اوپر سٹرائک کریں گے جہاں پہ پاکستان کو توقع ہی نہ ہو. تو کچھ لوگوں نے دور کی کوڑی لائی کہ شاید سیاچین کے اندر وہ کوئی بمباری شمباری کر کے یا 2-4 کلومیٹر آگے آ کے یا 2-4 کلومیٹر پیچھے جا کے اپنی جیت اور جھنڈا لہرا کے کہیں کہ جی ہاں اسی جیت گئے جی. ہاں کبڈی میں ہاتھ لگا کے جس طرح بھاگ نہیں جاتا پلیئر، اس طرح کر کے وہ اپنے جیتنے کا اعلان کر دیں
تو اس وقت پاکستان ایگزیکٹلی ان کو اچھا یہ پائپ اٹھا کے ادھر لے جا رہے ہیں، اچھا یہ میزائل کی بیٹری ادھر آ رہی ہے، اوکے، یہ توپ خانہ ادھر آ رہا تھا پھر واپس مڑ گیا، اچھا یہ آزاد کشمیر، یہ مقبوضہ کشمیر چلا گیا، اوکے، یہ ادھر، یہ اچھا یہ کراچی والی سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے، اوکے، اچھا سمندر میں بھی پھر رہے ہیں، اچھا 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 اچھا، وکرانت کہاں پہ ہے، اور ادھر کیا ہے جی، اچھا جی فلانا ان کا جہاز کہاں پہ ہے، وہ پھر رہے ہیں، وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے یمن سے پرلی سائڈ پہ ہے، اچھا اس کو اتنی ادھر آنے میں کتنے دن لگ سکتے ہیں، وہ یہ والے جائزے ہو رہے اس وقت رائٹ ناؤ، اور دونوں سائیڈوں سے جو ہے وہ الرٹنس ہے۔ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، میں ذاتی طور پہ تو بالکل بھی نہیں، جنگیں بڑی خوفناک ہوتی، جنگ کیا گولی بھی چل جائے تو وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، میرے گھر دے نزدیک 2-3 چلیاں ہیں تو وہ بھی خطرناک ہوتی، لیکن اگر جنگ لازم ہو جائے تو پھر لڑنی پڑ جاتی ہے نا، جیسے مریم نواز شریف کے اوپر جنگ لازم ہوئی تو اب اس کو لڑنی پڑ رہی ہے، اس کے اوپر ہم پھر کس دن بات کریں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔